السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ پھر کبھی دوبارہ اپنی زندگی میں اپنا وقت ضائع نہیں کرو گے، یعنی کہ آپ یہ سیکھ جاؤ گے کہ اپنے وقت کا بہترین طریقے سے استعمال کیسے کرنا ہے اور اس سے زیادہ فائدہ کیسے اٹھانا ہے، یعنی کہ سستی اور ٹال مٹول کرنا ختم ہو جائے گا۔ ویورز، کامیاب تو ہم سبھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا اس کام کو کرنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور کام کا سوچ کر ہی ہمیں بے چینی اور فرسٹریشن سی ہونے لگتی ہے، ایک قسم کی سستی چھانے لگتی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ سے 5 پوائنٹس شیئر کروں گی۔ ان میں سے تیسرا اور 5واں پوائنٹ اتنا پاورفل ہے، ان کی مدد سے جاپان پاکستان جیسے ملک سے بھی آگے بڑھ گیا ہے اور بدترین حالات سے نکل کر آج وہ اکنامک سپر پاور بن چکا ہے، اور آج بھی جاپان کی سبھی بڑی کمپنیز ان پوائنٹس کو فالو کرتی ہیں یا اس فارمولے پر عمل کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد 5واں پوائنٹ تو ایسا ہے کہ جسے آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف ایک لائن بولنی ہے اور آپ کا دل اسی وقت کام کرنے کے لیے چاہے گا، یعنی کہ اس 5ویں پوائنٹ میں ایک دم جادو ہے۔ اس پوائنٹ کے بغیر انسان ہمیشہ ہی دنیا میں ناکام رہتا ہے، اور ایسی ویڈیو اور ایسی انفارمیشن آپ کو پورے انٹرنیٹ پر کہیں نہیں ملے گی، اسی لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلتے ہیں پوائنٹ 1 کی طرف۔ پوائنٹ 1 میں ایک سائنٹسٹ نے 2014 میں کئی لوگوں پر ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس ایکسپیریمنٹ میں ایک آدمی کو ایک خالی کمرے میں بٹھا دیا گیا اور اسے کہا گیا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف فارغ بیٹھنا ہے، لیکن اس کے سامنے ایک بٹن موجود ہے، اور اگر وہ اس بٹن کو پریس کرے گا تو اسے تھوڑا سا بجلی کا جھٹکا لگے گا۔ پھر ان لوگوں نے کچھ ایسا کام کیا جسے دیکھ کر سائنٹسٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کو ہر کام کرنے میں مزہ آتا ہے۔ ہوا یہ تھا کہ 97% میلز اور 23% فیمیلز نے اس بٹن کو پریس کر کے جھٹکا کھایا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہیومن سٹرکچرڈ ہی ایسی ہے جو ہمیشہ کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ تجسس میں رہتی ہے، چاہے اس کام میں اسے درد ہی کیوں نہ ہو، تکلیف ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس نالج اور اس راز کو حاصل کر کے ہی رہتا ہے۔ لیکن پھر یہیں پر آپ کا یہ سوال ہوگا کہ آپ کا دل کام کرنے کو کیوں نہیں کرتا، حالانکہ اس میں تو درد بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی الیکٹرک شاک لگتا ہے۔ دیکھیے ویورز، کچھ کاموں میں زیادہ مزہ آتا ہے، جیسے کہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ، لیکن دوسری طرف کچھ کام ایسے بھی ہیں جن میں کم مزہ آتا ہے، جیسے کہ اسٹڈیز کرنا یا پھر کوئی دوسرا مینٹل ورک کرنا، اور انہی دونوں کاموں میں ہمارے پرابلم کا سلوشن موجود ہے۔ جب آپ زیادہ انٹرسٹنگ اور دلچسپ کاموں کو کرنا چھوڑ دو گے، یا وہ کام جن میں آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے آپ وہ کام کرنا چھوڑ دو گے، تو آپ کا دل خود بخود ان کاموں کی طرف لگنے لگے گا جن میں آپ کو کم مزہ آتا ہے، جیسے کہ اسٹڈیز یا پھر کوئی بھی مینٹل ورک ہو۔ تو پھر آپ کو بورنگ کام کرنے میں بھی اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا آپ کو سوشل میڈیا یوز کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس لیے مزہ دینے والے کاموں کو چھوڑ دو، اور اس چیز کو تیز کرنے کے لیے ایک ایکسرسائز یا پھر ایکٹیویٹی کہہ لیں، وہ بھی ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ اپنے کام سے پہلے 15 منٹ کر لینا، یعنی کہ آپ جو بھی کام اپنا کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ یہ ایکسرسائز کر لیں، تو آپ کو کم مزہ دینے والے کام یا کم مزہ دینے والی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں بھی زیادہ مزہ آنے لگے گا۔ تو آپ کو صرف دیوار کی طرف منہ کر کے 15 منٹ کے لیے بیٹھ جانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا، اپنے آپ کو پوری طرح سے بور ہونے دینا ہے، اور آپ کا مائنڈ کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے دوڑے گا، اس کا بھاگنے کو دل کرے گا، اس میں جلدی اور تیزی پیدا ہوگی، اور آپ نے اسی جلدی، تیزی اور بھاگ اور دوڑ کو ختم کرنا ہے، اور اپنے مائنڈ سے کہنا ہے کہ تمام کام ختم ہو چکے ہیں، کوئی بھی کام باقی نہیں رہا۔
میں اس وقت سیٹسفائی اور مطمئن ہوں، مجھے کہیں نہیں پہنچنا اور مجھے کہیں نہیں جانا۔ یعنی کہ یو ہیو ٹو کیپ یور مائنڈ کمپلیٹلی آن ریسٹ اسٹیٹ۔ بس اسی طرح 15 منٹ دیوار کی طرف منہ کر کے آپ نے بیٹھے رہنا ہے۔ اس 15 منٹ کی ایکٹیویٹی کے بعد دیکھنا آپ کا دل کم مزے والے کاموں میں بھی لگنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اب آپ کے ساتھ ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ آپ اس ایکسرسائز کو کرنے میں ہی سستی شو کرو گے یا سستی دکھانا شروع کر دو گے۔ سارا دن ضائع ہو جائے گا یا پھر ویسٹ ہو جائے گا۔ تو پوائنٹ 2 میں نے اسی پرابلم کا سلوشن شیئر کیا ہے۔ اس پوائنٹ میں ریسرچر نے لوگوں کے 2 گروپس کو لیا اور ان دونوں گروپس سے کہا گیا کہ اگلے 1 ہفتے تک آپ نے روزانہ ایکسرسائز کرنی ہے، لیکن گروپ اے کو ریسرچر نے ایک خاص ٹیکنیک بتائی، اور 1 ہفتے بعد جب اس گروپ کا رزلٹ یا پھر دونوں گروپس کا رزلٹ آیا یا پھر نتیجہ جو نکلا، تو ان سے ریسرچر کو یہ پتہ چلا کہ گروپ اے کو جو ٹیکنیک بتائی گئی تھی اس میں 67% وہ کامیاب رہے، یعنی کہ انہوں نے 67% زیادہ ایکسرسائز کی ہے یا پھر اس عمل کو فالو کیا ہے۔ لیکن آخر یہ ٹیکنیک کیا تھی جس کی وجہ سے اتنی زیادہ امپرومنٹ اور گروتھ آئی؟ تو یہ ٹیکنیک بہت ہی سمپل لیکن بہت زیادہ پاورفل ہے۔ یہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ جو بھی اسے یوز کرتا ہے وہ بعد میں اپنے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں آپ کو 5ویں پوائنٹ میں ایک ایسی لائن بتاؤں گی یا شیئر کروں گی آپ سے جس سے آپ کا اسی وقت کام کرنے کو دل کرے گا۔ تو اس لائن کو یوز کرنے سے پہلے اس ٹیکنیک کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ دراصل گروپ اے سے ریسرچر نے کہا تھا کہ وہ ایک چھوٹے سے پیپر پر لکھ دیں کہ وہ کس دن کس جگہ پر کتنے بجے کون کون سی ورزش یا پھر ایکسرسائز کریں گے، کتنے ٹائم تک کریں گے، اور پھر اس ریسرچ نے یہ ثابت کر دیا کہ صرف چیزوں کے بارے میں ہی اسپیسیفک ہونے سے ہمارا دل اس کام کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کہ جتنا آپ کا ویژن، آپ کا ٹارگٹ، آپ کا گول کلیئر ہوگا آپ کے مائنڈ میں، آپ کے مائنڈ میں یہ چیز کلیئر ہوگی کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے اور کتنے بجے کرنا ہے۔ جب یہ سارے ٹارگٹس آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوں گے، آپ کا ویژن آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوگا، تو آپ بہت تیزی سے اس کام کی طرف بڑھنے لگو گے یا اس کام کو کرنے لگو گے، اور پھر آپ کو تقریباً آلموسٹ 80+ رزلٹس یا پھر جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے کام سے ملے گا، کیونکہ آپ کا ایک جو تسلسل ہے نا وہ اس کام پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اسے لکھ دیں کہ میں اس دن اس ٹائم اس جگہ پر اتنی دیر تک اتنا کام کروں گی یا پھر کروں گا۔ بس اتنا لکھنے سے ہی یا پھر اتنا مینشن کرنے سے ہی آپ اس کام کو کرنے میں سستی یا پھر ٹال مٹول کرنا بند کر دو گے۔ لکھتے وقت آپ کو ایک دم یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے وہ کام اسپیسیفک ہوں، کہ میں کتنے بجے اٹھوں گا، پھر پانی پیوں گا، پھر کون سا چیپٹر کون سی بک کا پڑھوں گا، اس کا کون سا پیراگراف اور کون سا ٹاپک اسٹڈی کروں گا، اور پھر میں اسے یاد کروں گا، اور پھر اس کو یاد کیسے کروں گا، کون سا میتھڈ یوز کر کے اس کو میمورائز کروں گا، یاد کروں گا، اور پھر اس کا ٹیسٹ میں کس طرح سے دوں گا۔ تو یہ سارے ٹاسک آپ کو جتنی زیادہ کلیئر ہوتی جائیں گی، آپ کا ویژن جتنا زیادہ آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہوتا جائے گا، اتنا ہی آپ کی سکسیسفل ہونے کی جو چانسز ہیں وہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ لیکن ویورز، آپ پھر کہیں گے کہ اگر ہم 15 منٹ والی ایکسرسائز کریں گے اور ہم پیپر پر بھی لکھتے ہیں تو پھر بھی ہم کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا پھر سستی دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کے دل میں یہ سوال آ رہا ہے تو آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ اسی پرابلم کو سولو کرنے کے لیے میں نے پوائنٹ نمبر 3 کو ڈیزائن کیا تھا۔ ویورز، جاپان کے لوگ اسی پوائنٹ کو فالو کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ پوائنٹ اتنا افیکٹو ہے کہ جاپان کی بڑی بڑی کمپنیز ٹویوٹا، سونیز، ہونڈا
پیناسونک جیسی کمپنیز آج بھی اس پوائنٹ کو اپنی کمپنی میں پروسیس کرنے کے لیے یوٹیلائز کرتی ہیں، یعنی کہ جو اس کی ساری ٹیم ہے یا پھر ان کے جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ اس پوائنٹ پر اسٹرکٹلی عمل کرتے ہیں، سختی سے اس پوائنٹ کو فالو کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پوائنٹ کو فالو کرو گے تو تبھی آپ اپنے کام کو یا اپنی جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کرتے رہو گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کام میں ایک تسلسل قائم ہو جائے گا، ایک کنسسٹنسی آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی آپ اس کام کو کرو گے اور کبھی اس کام کو چھوڑ دو گے، یعنی کہ آپ کبھی اپنے کام سے بور نہیں ہوگے، کیونکہ اب وہ کام آپ کی پختہ عادت بن جائے گا۔ لوگ تو بہت کچھ کہتے ہیں، بہت سے آئیڈیاز دیتے ہیں کہ اپنے کام کو اپنی پختہ عادت بنانے کے لیے یہ کر لو، وہ کر لو، ایسی ترکیب ایڈاپٹ کر لو، ویسی ترکیب ایڈاپٹ کر لو، مگر کوئی بھی ترکیب جو ہے نا وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ لیکن آج جو میں آپ کو پوائنٹ بتا رہی ہوں وہ 100% افیکٹو ہوگی اور 100% وہ کام کرے گی۔ تو ویورز، جو پوائنٹ 3 ہے نا وہ عادت بنانے کی سائنس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دیکھو ویورز، یہ پوائنٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد یہ کام کرو گے، آج سے آپ 5 گھنٹے اپنی سٹڈیز یا پھر اپنا کوئی بھی کام جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پختہ عادت بن جائے اسے کرنا شروع کر دو گے، پھر آپ کبھی بھی اپنا کام نہیں کر پاؤ گے۔ ایسا اس لیے ہوگا کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ کبھی بھی کسی بھی بڑی عادت کو اپنے اندر ڈال ہی نہیں سکتا۔ اس کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی عادت کو اپنے اندر ڈال لے یا پھر سمو لے یا پھر اس عادت کو جذب کر لے، کیونکہ جو بھی عادتیں دماغ کے اندر ہوتی ہیں نا وہ پہلے بہت چھوٹے سے شروع ہوتی ہیں، مطلب اس کا انیشیل پوائنٹ یا جو انیشیل ٹارگٹ ہے اس کا جو ٹائم لمٹ ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ٹائم لیمٹ آپ سیکنڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں، پھر منٹس پر اور پھر آورز پر لے کر جاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ سیکنڈ اور منٹ سے بڑھتے ہوئے آورز پر آتا ہے اور پھر کئی گھنٹوں تک جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ انیشیل پوائنٹ ہمیشہ ایک چھوٹے سے لمٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے یا پھر محدود وقت سے سٹارٹ ہوگا۔ محدود وقت سے سٹارٹ ہونے کے بعد وہ ان لمیٹڈ پر جائے گا۔ ایک دم سے آپ اپنے مائنڈ میں بہت زیادہ دیر تک کوئی بھی ایکٹیویٹی کو سٹور نہیں کر سکتے۔ آپ کو بہت چھوٹے سے سٹارٹ کرنا ہوگا اور چھوٹے سے شروع کر کے آپ بڑے ٹائم سپیس تک جا سکتے ہو۔ اسی چیز کو یا اسی ایکٹیویٹی کو جاپان میں کائزن کہا جاتا ہے۔ کائزن کے مطابق آپ نے جس بھی چیز کو، جس بھی کام کو اپنی عادت بنانا ہے اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ یہ عادت ایک لمبے عرصے تک آپ کے دماغ میں ٹکی رہے اور آپ اس پر مسلسل عمل کرتے رہیں، تو آپ کو پھر اس کام کو صرف روزانہ 1 منٹ کے لیے کرنا ہے۔ جب ایک ہفتے تک 1 منٹ کے لیے کر لو تو اس کے بعد اسے 5 منٹ کر دینا ہے، یعنی کہ اس کا ڈیوریشن جو ہے نا زیادہ کر دینا ہے۔ اور پھر جب اگلا ہفتہ گزر جائے گا تو اسے 10 منٹ کر دینا ہے اور اسی طرح سے 20 اور 30 منٹس۔ اس طرح ایک چھوٹی عادت جو ہے نا وہ آپ کے مائنڈ میں آہستہ آہستہ بڑی ہوگی، یعنی کہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ایک زیادہ ٹائم تک کرنے پر ایکسیپٹ کرے گا، راضی ہوگا، قبول کرے گا۔ پھر ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ آپ اس کام کو کئی گھنٹوں تک کرتے رہو گے۔ ممکن ہے کہ آپ کہیں گے کہ 1 منٹ کام تو بہت ہی تھوڑا ہے، اتنی دیر میں تو ہمارا کام شروع بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی چیزوں کو ہی ریڈی نہیں کر پائیں گے۔ تو ویورز، اس صورت میں آپ 5 منٹ سے شروع کر سکتے ہیں۔ 1 منٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت ہی لیزی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ 1 منٹ سے بھی زیادہ کام کر سکتے ہیں تو آپ 5 منٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی بھی آپ نے 5 منٹ سے زیادہ شروع نہیں کرنا، ورنہ پہلے تو آپ کچھ دن اس کام کو کرتے رہو گے اور پھر اس کے بعد سے وہ کام آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے نکلتا جائے گا، یعنی کہ آپ اس کام کو کرنے میں بور فیل محسوس کرو گے اور آپ کا دل نہیں کرے گا کہ آپ وہ کام کرو۔ ویورز، یقین مانیں جب میں نے اس میتھڈ کو خود شروع کیا تھا تو پہلے تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا،
میں اسی طرح آہستہ آہستہ گریجولی 60 منٹ تک پہنچ گئی، لیکن پھر 60 منٹ کے بعد یعنی کہ 60 منٹ کام کرنے کے بعد میرے ساتھ ایک پرابلم شروع ہو گئی۔ میں 60 منٹ کام کرنے کے بعد اپنے کام پر فوکس ہی نہیں کر پاتی تھی۔ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ یہ کرنا ہے، لیکن فوکس ہی نہیں ہو پاتا تھا۔ ایسا ہوگا ویورز کہ جب آپ کام کو زیادہ ٹائم دینے لگو گے تو آپ کا فوکس جو ہے نا ڈائیورٹ ہونے لگے گا، اور آپ اس کام میں اپنی کنسسٹنسی کو یا اپنے فوکس کو ایک لمبے ٹائم تک مینٹین نہیں کر پاؤ گے۔ پہلے کچھ منٹ تو فوکس رہے گا، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ فوکس کم ہونے لگے گا۔ آپ کو ایسا لگے گا، ایسا فیل ہوگا کہ آپ کے اندر سے انرجی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس مسئلے کا حل پوائنٹ نمبر 4 دے گا۔ یعنی کہ نیکسٹ پوائنٹ جو پوائنٹ نمبر 4 میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، اس میں آپ کے اس پرابلم کا سلوشن موجود ہے۔ اس پوائنٹ پر بھی جاپان کے لوگ ہی زیادہ تر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں ویورز، ہوا ایسے تھا کہ جب انسانی دماغ پر ٹیسٹ کیا گیا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ انسانی دماغ کتنے ٹائم تک یا کتنے دیر تک اپنے کام پر فوکس کر سکتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ زیادہ سے زیادہ ایک انسان اپنے کام پر فوکس کرنے کے لیے 90 منٹس یعنی کہ 90 منٹس تک ایک انسان اپنے کام پر فوکس کر سکتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو صرف 30 منٹس تک ہی اپنے ٹاسک پر، اپنے گول پر فوکس کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ فوکس کرنے کی آپ کے دماغ کے اندر طاقت ہی موجود نہیں ہے، یعنی کہ آپ کے مائنڈ میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں رکھی گئی کہ وہ 30 سے یا پھر 90 منٹ سے زیادہ فوکس کر سکے۔ اس لیے جاپان کے لوگ پوموڈورو تکنیک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تکنیک ہمیں یہ کہتی ہے کہ آپ نے صرف 25 منٹ تک اپنے کام پر فوکس کرنا ہے، اس کے بعد بس اس کام کو ختم کر دینا ہے۔ پھر آپ نے 5 منٹ کی بریک لینی ہے۔ اس بریک میں آپ نے اپنے کام کو چھوڑ کر یا ختم کر کے اٹھنا ہے، پانی پینا ہے، چلنا پھرنا ہے، لوگوں سے بات کرنی ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی کر لینی ہے، لیکن اس کام کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ 5 منٹ بریک لینے کے بعد جب آپ واپس اپنے کام کرنے کے لیے آؤ گے یا پھر سے اپنا کام شروع کرو گے تو آپ کی انرجی کمپلیٹلی بوسٹ اپ ہو جائے گی، اور پھر آپ نے اسی طرح سے 25 منٹ کام کرنا ہے اور پھر ایک بریک لینی ہے، اور اس میں کوئی بھی اور ایکٹیویٹی کر لینی ہے آپ نے، جو بھی آپ کا دل کرے۔ اور پھر اسی طرح جب آپ اپنے کام کے 4 سیشن پورے کر لیں، یعنی کہ 4 بار 25-25 منٹ آپ نے کام کرنا ہے اور 4 بار 5-5 منٹ کی بریک لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 5 منٹ کی بریک نہیں لینی ہے۔ اب 4 ٹائم آپ کا ہو گیا، 25-25 منٹ آپ نے 4 ٹائم کام کیا اور 5 ٹائم آپ نے بریک بھی لی۔ اب اس کے بعد آپ نے شارٹ بریک نہیں لینی، اس کے بعد آپ کا جو بریک ڈیوریشن ہے وہ تھوڑا سا لانگ ہوگا، 15 to 30 منٹس ہوگا، یعنی کہ اس بار آپ نے 15 سے 30 منٹ کی بریک لینی ہے۔ ایک بات جو آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ اس لانگ ڈیوریشن میں یا اس لمبے ٹائم پیریڈ کے بریک میں آپ نے سوشل میڈیا کو بالکل یوز نہیں کرنا، سیل فون کو بالکل یوز نہیں کرنا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمپلیٹلی اپنے سیل فون کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے اور آپ کا کام بھی سائڈ پر بند ہو جائے گا۔ 15 سے 30 منٹ کی بریک میں کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کر لینی ہے، کچھ بھی اور کر لینا ہے، اپنے فرینڈ سے ملنا ہے یا پھر اپنی فیملی سے بات کرنی ہے، یا پھر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے آپ نے وہ کرنی ہے، لیکن آپ نے سیل فون کو بالکل بھی ہاتھ نہیں لگانا، کیونکہ ویورز جب آپ فوکس ہو کے کام کرتے ہیں تو آپ کا دماغ ایک فوکسڈ اسٹیٹ میں ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ بریک لیتے ہیں تو وہ ایک ان فوکسڈ اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ موبائل فون استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ان فوکسڈ اسٹیٹ میں نہیں جائیں گے، بلکہ آپ کا سارا جو فوکس ہے وہ موبائل فون پر چلا جائے گا، تو وہ بریک آپ کو انرجی نہیں دے گی بلکہ آپ کی انرجی اور زیادہ کنزیوم ہونے لگے گی۔ ویورز، اب پوائنٹ 5 میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور پاورفل تکنیک ہے
اس پوائنٹ کو یوز کرنے سے آپ کا دل اسی وقت کام کرنے کے لیے شروع ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا مائنڈ اور آپ کا دل کہے گا کہ بس ابھی ابھی اٹھیں اور اپنا کام شروع کر دیں۔ ویورس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس پوائنٹ کے یوز کے بغیر، استعمال کے بغیر آپ کبھی بھی اپنے آپ کو موٹیویٹڈ نہیں رکھ پاؤ گے۔ بے شک آپ نے پچھلے 4 پوائنٹس پر عمل کر لیا، لیکن آپ نے 5واں پوائنٹ چھوڑ دیا تو آپ ڈی موٹیویٹڈ ہوتے رہو گے اپنے کام میں۔ تو جیسے ہی آپ کسی کام کو شروع کرنے کے لیے سوچتے ہیں، وہ ضروری تو ہے، لیکن آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ وہ کام کرو، اور آپ کو ایک بری سی فیلنگ آتی ہے جو فرسٹریشن اور گھٹن ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کو اپنے کام کے بارے میں ایسا فیل ہو رہا ہو تو آپ نے اپنے آپ سے یہ ایک لائن بولنی ہے۔ آپ نے کہنا ہے کہ میں سیدھے راستے پر جا رہی ہوں، مجھے اسی طرف جانا ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا بولتے ہی آپ کو اسی وقت ڈوپامین ہٹ ملے گی اور آپ کے اندر گھٹن اور بری فیلنگ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اسی وقت سکون کا احساس ہوگا۔ اس چیز کو یا اس پریکٹس کو آپ اپلائی کر کے دیکھیں۔ جیسے ہی آپ یہ سوچیں گی کہ میں سیدھے راستے کی طرف جا رہی ہوں، میں صحیح راستے پر ہوں اور میں صحیح کام کر رہی ہوں، یہ جو کام میں کر رہی ہوں یہ مجھے میری منزل کی طرف لے کر جا رہی ہے، یہ میرے خوابوں کو پورا کرے گی، یہ میرے خوابوں کی تعبیر کی طرف مجھے لے کر جائے گی اور ایک دن میں اپنے خوابوں کی تعبیر کو حاصل کر لوں گی، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو آپ کو اسی وقت یقین مانیں، آپ کو اسی وقت سکون ملنا شروع ہو جائے گا اور آپ کا دل کرے گا کہ میں اپنا کام شروع کر دوں۔ لیکن ویورز، اس کام کو آپ نے کسی بھی کام کو کرنے سے پہلی بار یوز نہیں کرنا، مطلب کوئی بھی کام ہو اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ یوز نہیں کرنا، بلکہ جب آپ 25 منٹ تک کام کر کے فری ہو جاؤ گے، 5 سیکنڈز تک آپ اپنی آنکھوں کو آپ نے بند کرنا ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں گی تو آپ کا جو فوکس ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ پر آ جائے گا۔ کھلی آنکھوں سے شاید اتنی جلدی آپ اس فوکس کو سینٹر پوائنٹ پر نہ لا سکیں، لیکن بند آنکھوں سے آپ اپنے جو فوکس ہے اس کو اپنے مائنڈ کے ایک سینٹر پوائنٹ پر لانے میں زیادہ سکسیسفل ہوں گی، اور وہ جلدی جو ہے نا ایک سینٹر پوائنٹ پر آپ کے مائنڈ کا فوکس آ جائے گا۔ تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہی ہوں۔ جب آپ 5 سیکنڈ تک یہ کر لو گے، اسی وقت آپ کی فیلنگز بدلنے لگیں گی، آپ کو اتنا اچھا احساس ہونے لگے گا اور آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ نے بہت کوئی بڑی چیز اچیو کر لی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی کام کی دلچسپی کو برقرار رکھنے کے لیے، کسی بھی کام میں اپنے انٹرسٹ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ خوش رہیں، اس کام کو کرنے میں آپ کو خوشی محسوس ہو۔ تو جیسے جیسے آپ بریک لیں گے 5 منٹ کی، اسی طرح آپ نے آنکھیں بند کر کے اپنے فوکس کو اپنے مائنڈ کے سینٹر پوائنٹ پر مینٹین کرنا ہے، جس سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، اور یہی احساس آپ کو اپنے کام کرنے میں مزید چارج اپ کرے گی، آپ کو مزید موٹیویٹ کرے گی۔ اور ویورز، اس بات کو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ آپ اس کام کو کر کے مزید آگے نکل رہے ہو یا آپ اس کام کو کر کے ترقی کر رہے ہو، آپ اپنی زندگی میں پروگریس کر رہے ہو، تو آپ اس کام کو کبھی بھی لمبے عرصے تک جاری نہیں رکھ پاؤ گے۔ یعنی کہ آپ کو یہ آپ کے مائنڈ میں یہ ریکال ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا اس کام کو کر کے ترقی کر رہے ہو، آپ اس کام کو کر کے گروتھ کر رہے ہو۔ تو جب یہ فیلنگ آئیں گی تبھی آپ اپنی لائف میں آگے بڑھ پاؤ گے، لیکن اگر یہ فیلنگ نہیں آ رہی تو یقین مانیں آپ پروگریس نہیں کر پاؤ گے۔ تو آپ کو ہمیشہ یہ فیل ہونا چاہیے کہ آپ سیدھے راستے پر جا رہے ہو اور آپ پروگریس کر رہے ہو۔ تو جیسے جیسے آپ ریکال کرتے جائیں گے کہ میں آگے بڑھ رہی ہوں، میں ترقی کر رہی ہوں، میری گروتھ ہو رہی ہے، میں کچھ نہ کچھ ڈیلی پازیٹیو سیکھ رہی ہوں، تو جب آپ اپنے مائنڈ کو یہ کہو گے تو آپ کا دماغ خوش ہوگا اور وہ مزید اچھے سے اچھا پرفارم کرنے لگے گا، اور وہ مزید آپ کی باڈی کو ایک بہترین طریقے سے فنکشنل کرنے کے میسیجز دے گا کہ وہ مزید اچھے طریقے سے کام کرے۔ دیکھیں، ایک
ہیلدی مائنڈ، ایک ہیپی مائنڈ ہی آپ کو زندگی میں کامیابی دے سکتا ہے۔ تو آپ اپنے دماغ کو خوش رکھیں، آپ کا دماغ آپ کو خوش رکھے گا۔